بہن کو یہ خیال آیا کہ میں کیوں نہ کچھ کر سکوں، اپنے گھر کو لے کر چلنے میں کچھ اہم کردار ادا کر سکوں۔ تو اپنی معذوری کی حالت میں بیٹھ کر، آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی دکان کہ جہاں بیٹھ کے یہ اپنی آئٹمس کو سیل کرتی ہیں۔ میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہماری بہن سونیا۔ ان کی زندگی کی کہانی ایک بڑی دلچسپ بھی ہے اور ایک افسوسناک بھی ہے۔ دلچسپ اس طرح ہے کہ انہوں نے معذوری کی حالت میں اسکول میں ٹاپ کیا، کالج میں ٹاپ کیا، جس ادارے میں بھی گئی وہاں پہ ٹاپ کیا، اور افسوسناک اس طرح ہے کہ 7 سال کی عمر ان کی تھی تو ان کو ایک بخار ہوتا ہے۔ تو بخار اس قدر ان کے لیے ایک خوفناک ثابت ہوتا ہے کہ یہ اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور ہو جاتی ہیں۔ ان کی والدہ، ان کے والد صاحب، ان کی فیملی ان کو جگہ جگہ لے کر جاتی ہے، لیکن کہیں بھی ان کا جو علاج ہے وہ ممکن نہ ہو سکا۔ اگر ممکن اس صورت میں نہیں ہو سکا، کہیں تو کوئی لوگ انکار کر دیتے، اگر کوئی کرنے کو کہتا بھی تھا تو اچھے خاصے پیسوں کی ڈیمانڈ کی جاتی تھی، 5 سے 6 لاکھ روپیہ۔ گھر کے حالات اس طرح ہیں کہ بھائی وہ بھی بیمار ہیں، وہ بھی ٹی وی کے مریض ہیں، اور جو والد صاحب وہ رکشہ چلا کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں، والدہ خود بھی شوگر کی پیشنٹ ہیں۔ بہنہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں گھر میں اس طرح بیٹھی رہوں، تو ایک گھر میں چھوٹی سی دکان اس صورت میں بنائی کہ دروازے کے اپنے اندر ہی ایک چارپائی بچھا کر اس پہ جنرل اسٹور کا تمام جو ایک آئٹمس کہتے ہیں کہ وہاں پہ رکھ لیں، تاکہ محلے والے بچے جتنے بھی ہیں وہ میرے پاس آئیں، چیزیں وغیرہ لے جائیں۔ بہن کو یہ خیال آیا کہ میں کیوں نہ کچھ کر سکوں، اپنے گھر کو لے کر چلنے میں کچھ اہم کردار ادا کر سکوں۔ تو اپنی معذوری کی حالت میں بیٹھ کر، آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی دکان کہ جہاں بیٹھ کے یہ اپنی آئٹمس کو سیل کرتی ہیں۔ بچے آتے ہیں ان کے پاس اشیاء لینے، اور محلے دار بھی آتے ہیں۔ ان کو یہ خیال آیا کہ میرے بھائی تو بیمار ہیں، والدہ میری بھی بیمار ہے، تو کیوں نہ میں کچھ کروں، اپنے گھر کو لے کر جانے میں اپنا بے کردار ادا کر سکوں۔ والد ذاتی رکشہ چلاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن، 7 سال کی عمر تھی آپ کی، بخار ہوا، ایسا کیا تھا کہ جب گھر والے جگہ جگہ لے کر گئے تو ڈاکٹر سے بھی انکار کر دیا کہ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کا علاج ہی ممکن نہیں ہے؟ علاج تو تھا لیکن پیسے نہیں ہوتے تھے، ہماری فائنینشیل پرابلم بہت کم تھی کہ ہم زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ جہاں پرائیویٹ وغیرہ پہ جائیں وہاں بھی پیسے لگتے تھے، علاج کے لیے تو پیسے نہیں تھے اتنے، لیکن بٹ کافی میرے پیرنٹس نے آپریٹ بھی کروائے ہیں اور حکیموں کے پاس دم وغیرہ بھی کروائے ہیں، تو کافی امپروومنٹ ہوئی ہے۔ لیکن ابھی بھی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نا علاج ہوگا، بٹ ابھی فائنینشلی پرابلم ہے۔ جس حالت میں آپ ہیں یا کوئی بھی ہو، کوئی بیمار ہو، کسی بھی حالت میں ہو، تو اپنی ہمت ہار جاتے ہیں اور گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اس بیماری کے باوجود آپ نے اسکول جاتی رہیں، کالج جاتی رہیں، بعد میں آپ نے جہاں بھی جس ادارے میں بھی گئے ٹاپ کیا، تو بڑا مشکل ہوتا ہے ایک تو گھر سے نکلنا، اور خاص طور پر اس لوگوں میں جا کے، نارمل لوگوں میں جا کے بیٹھنا بڑا مشکل تھا۔ زندگی کس طرح لے کر چل رہی تھی؟ لیکن زندگی تو بہت مشکل ہو جاتی تھی پڑھنے، لیکن دوسروں کو جب دیکھتی تھی یہی فیل کرتی تھی شاید میں نہیں پڑھ سکتی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، پھر بھی میں نے پڑھ کے دکھایا۔ میرے فادر پک اینڈ ڈراپ کرتے تھے، ان کو میں دیتی تھی، وہ اتنی مشکل سے مجھے لینے کو بھی چھوڑنے جاتے تھے، لیکن میں نے کہا اگر وہ ہمت نہیں ہار سکتے تو میں نے بھی نہیں ہمت ہاری۔ جو آپ کی کالج کی آپ کی کلاس فیلوز تھی، اسکول کی، تو کبھی آپ کو کوئی بات تو نہیں کرتی تھی کوئی، یا کوئی آپ کو نیچا تو نہیں دکھاتی تھی کہ یار یہ تو پتہ نہیں کون ہے، نہ اس نے کچھ کرنا ہے، ہم لوگ بہتر ہیں، یہ ہے تو وہ، کچھ ایسی ویسی بات ہوتی تھی کبھی؟ جی میری فرینڈس تھی، وہ زیادہ دکھاتی تھی کہ اپنے آپ کو بڑا غرور میں کرتی تھی کہ ہم کریں گے، یہ نہیں کر سکتی۔ اسٹارٹنگ میں میرا دل کو ہوتا تھا کہ یہ نہیں، شاید میں بھی نہیں کر سکتی، لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں فیل کروں گی کہ وہ جو کچھ مرضی کرے، صرف میں نے پڑھنا ہے۔ آپ بھی نے ہمیشہ ہمت کا مظاہرہ کیا، اسکول میں بھی، کالج میں بھی، اور ابھی بھی یہ حالات ہیں کہ گھر کے حالات اگر خراب ہوئے تو آپ نے ایک چھوٹی سی دکان بنا لی۔ تو یہ ہمت، یہ جذبہ، یہ حوصلہ کہاں سے آتا ہے کہ اس حالت میں بھی، اور ہم لوگ ہمت لوگ ہار جاتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود؟ میں نے اسی لیے پھر یہ چھوٹی دکان چلانی شروع کر دی، تاکہ کچھ تو ہمیں مطلب کہ گھر بیٹھے بھی کوئی اخراجات ہوں۔ فادر کی تو اتنی انکم نہیں ہے، تو ہمارے گھر کے حالات بھی بہت خراب رہتے ہیں۔ ماں جی، آپ خود بھی بیمار رہتی ہیں، تو بچی کو بڑی مشکل سے آپ نے پالا، پڑھایا، کس طرح کرتے رہیں؟ مائیں تو بیچاری ہمت ہار جاتی ہیں، بلکہ لگی رہتی ہیں۔ آپ نے بھی اسی طرح ایک ماں کا ایک کہتے ہیں کہ ایک آپ نے حق ادا کیا ہے کہ ماں اس لیے ہوتی ہیں، اولاد جیسی بھی ہوں لیکن ماں لے کر چلتی اپنی اولاد کو۔ میں بس ہمت نہیں نہ آپ نہیں نہ ہاری، تو میں بچی نے بھی کہا، میں کہ تسی ہمت نہیں آنے تو بیٹا تو پڑھنا ہے،
ਐ ਨਾ ਸਮਝੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬੂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬੱਚੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਥੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦੀ, ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੀ, ਬਰਤਨ ਧੋ ਲੈਂਦੀ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੀ ਇਸਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਥੇਰਾ ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਫਾਈਆਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਆਪ ਬੱਚੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ, ਖਲਾਰੇ ਚੁੱਕ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਬੱਚੀ ਫਿਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੀ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਟੁੱਟੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਆਂਸੂ ਦਿਲ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਵਸੀਲਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਹੋਈਏ ਬੱਚੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੀ, ਆਪਣੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਕਰ ਦੇं ਤੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ दें। बिल्कुल। मेरी बहन कोई ज़िंदगी की ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो, करना चाहती हों तो इजहार कर सकती हैं? मेरी बस यही ख्वाहिश है कि मैंने इतनी एजुकेशन की है और मैं गवर्नमेंट की बस गवर्नमेंट जॉब की अपील करती हूँ कि बस मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। बिल्कुल जी, आपने सोनिया की, उनकी वालदा की गुफ्तगू सुनी और उनसे जाना कि किस तरह ज़िंदगी को लेकर चल रहे हैं, घर के हालात आपके सामने हैं। और रिक्वेस्ट उनकी यही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या सुनने वालों से कि जिस हद तक हो सके इनकी हेल्प की जाए। इनका नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे और बराए मेहरबानी नंबर पर वही रब्ता करें कि जो इनकी हेल्प कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इस नंबर पे मैसेजेस या कॉल करके तंग करें। इनकी अगर हेल्प कर सके तो अभी इनसे रब्ता करें। और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट जॉब या कहीं भी कोई अगर आप इनको जॉब दे सकते हैं, क्योंकि माशाल्लाह इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, तालीम इनके पास है, सिर्फ़ इस वक्त इनके पास जॉब नहीं है, ये किसी के मोहताज नहीं होना चाहती। जिस तरह सारी ज़िंदगी मेहनत करती आई और इस हालत के बावजूद स्कूल कॉलेज जाती रही, इस रिक्वेस्ट यही है कि जॉब दी जाए ताकि अपने घर को बेहतरीन तरीके से लेकर चल सकें।